بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی آخری سحری آپ احباب کھا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا یوں آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایک عام قانون ہے کہ ہم کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو پھر اس سے اس کام کا پوچھتے بھی ہیں کہ تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہمارے ذمے کام لگایا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے پر تم نے کیا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ اور روزہ کس طرح رکھنا ہے؟ جس طرح میرے حبیب نے بتلایا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ آج رمضان کا 10واں روزہ ہے، تو گویا یوں سمجھ لیں 9 دن گزر چکے، 10واں گزرنے والا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہمارے اندر کتنا خوف خدا آیا۔ شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے روزہ نہ بھی رکھیں، رب کی کبریائی میں کمی نہیں آئے گی، اور ساری انسانیت روزہ رکھ لے، اللہ رب العزت کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تو یہ عبادات ہمیں اس لیے عطا فرمائیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون میری بات مان کر چلتا ہے۔ بات ماننے میں ہی خیر ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی بات مانتی ہے، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے کہ دیکھو یہ کتنا فرما بردار ہے اپنے ماں باپ کا۔ اے حضرت انسان، ماں کے فرما برداری کرنے پر دنیا تیری تعریف کرے گی، تو رب کی فرما برداری پر کیا کائنات تیری تعریف نہیں کرے گی؟ ماں باپ کی نافرمانی پر دنیا تجھے کوسے گی۔ دنیا کے ہاں تیرا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ جس محفل میں تو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ماں باپ کا بڑا نافرمان ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی پر تجھے دنیا کوسے اور رب کی نافرمانی پر تو کہے کہ میرے لیے آسائشی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رب نے اپنی فرما برداری عطا کرنے کے لیے، اپنے فرما برداری میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گزشتہ رمضان گزرا، نافرمانیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، رب نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا، رب نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، اور پھر سے یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ اب کی بار بھی یہ رمضان ویسے ہی گزر گیا، تو پھر اے حضرت انسان سوچ کہ رب کے ہاں کیا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں کہ اچانک رونا شروع کر دیا، زار و قطار رو رہے ہیں۔ بیوی نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ تمہیں کس بات نے رونے پر مجبور کیا؟ بیوی کہتی ہے، اے آقا، میں آپ کو دیکھ کر رو پڑی، آپ رو رہے تھے، میں آپ کو دیکھ کر رو پڑی۔ اے آقا آپ بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے رونے پر مجبور کیا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اچانک میرے ذہن کے اندر یہ آیت آئی، اور اس آیت نے مجھے رلا دیا، اس آیت نے مجھے رلا دیا۔ آیت کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم کے قریب سے گزارا نہ جائے۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے
جو جہنم کے قریب سے نہ گزارا جائے، یعنی پل صراط پر سے جب گزریں گے پل صراط کے نیچے آ گئے، پل صراط کے نیچے آ گئے اور ہر ایک نے پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں اس آگ سے پار جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں اس آگ سے میرا گزر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اتنا خوف خدا، اتنا خوف خدا، جنت کے سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود، جنت کے پروانے ملنے کے باوجود، اور مجھے اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ صبح ایمان کی حالت میں کی ہے، شام کو ایمان بھی پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، شام کو ایمان بھی پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت ہے، قیامت کی نشانیوں کو ظہور ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے پیشن گوئی کر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح لوگ اٹھیں گے ایمان پاس ہوگا، شام کو بستر پر جائیں گے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، شام کریں گے تو ایمان ہوگا، صبح اٹھیں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایمان کوئی عمارت نہیں ہے، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، چند بول بولے بندہ حالت اسلام سے حالت کفر میں چلا گیا، چند بول بولے حالت کفر سے حالت اسلام میں آ گیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ اگلا معاملہ کیا پیش آنا ہے۔ اس کے باوجود ہم رمضان کی ان ساعتوں کو ویسے گزار رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، خود تبدیل ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ہم اپنا تو بنے، ہم نے اپنا حساب خود دینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود تبدیل کرنا ہے، ہم نے آپ کو خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ قرآن کی آیات شاہد ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک گروہ کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کل عرض کیا تھا نا کہ ایک گروہ کو جنت کی طرف دھکیلا جائے گا، اس سے پہلے قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ایک گروہ کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے دروازے کھلیں گے، وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهَا، دروغے جہنم کے کہیں گے، کل کہا تھا جنت کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جہنم کے دروازے کھلنے پر دروغے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ دروغے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا جو اللہ کی آیات پڑھ کر تمہیں سناتا تھا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا اس دن سے وہ تمہیں ڈراتا نہ تھا؟ کیا اس دن رب کی ملاقات سے تمہیں ڈراتا نہ تھا؟ بارہا ہم نے سنا ہے کہ رب کی ملاقات کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، تیاری کرنی ہے۔ آج سوچ لیں رمضان کی 10 سحریاں گزر چکی، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ رمضان تو لوٹ کر آئے گا، پر ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستو ناراض نہ ہوئیے گا، یہ درد دل سے بات ہے، ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ اگر ان گزرے ہوئے لمحات میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، ایک گھڑی کا خوف خدا ہمیں جنت میں لے جائے گا، ایک لمحے کا خوف خدا ہمیں جنت میں لے جائے گا، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا خوف خدا ہماری زندگی کے اطوار کو بدل دے گا، ایک لمحے کا خوف خدا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہماری زندگی کے ذوق اور شوق بدل دے گا۔ پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خوف خدا کو آنے تو دیں، ہم دل کے دروازے کھولیں تو صحیح نا، ہم ویسی کیفیات تو پیدا کریں، ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ تو ہونا۔
یہی رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔